اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ دیکھو اس نے تمہیں ہر منہ مانگی چیز عطا کی. تم نے جو کچھ بھی مانگا وہ اللہ نے دیا. تم نے نہیں مانگا پھر بھی اللہ نے دیا. وہ تمہاری ضرورت تھی لیکن اللہ نے تمہیں دیا. تم نے جو کچھ بھی مانگا اللہ نے اس سے تمہیں دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کے احسان کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو. اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ، انسان بڑا ہی ظالم ہے، ناشکرا ہے. انسان کے پاس جب صحت مندی ہوتی ہے، انسان کے پاس جب صحت و عافیت ہوتی ہے، بہت تور لیتا ہے، بہت تور لیتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میں تندرست و توانا ہوں. لیکن جب بیماری میں گھر جاتا ہے تب وہ پشیمان ہوتا ہے، تب وہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے. اس سے بڑی نعمت اور کچھ ہے ہی نہیں. لیکن لوگ غفلت میں، ہم اور آپ غفلت میں. اور یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ لاپرواہ ہیں، غافل ہیں. دو نعمتوں سے اکثر لوگ لاپرواہ ہیں. ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصحہ والفراغ، سب سے پہلی بڑی نعمت صحت ہے. سب سے بڑی نعمت یہ صحت اور تندرستی ہے. اس کے بعد فرصت کے اوقات ہے. لیکن انسان جب صحت مند ہوتا ہے تب اللہ کی عبادت و بندگی نہیں کرتا ہے، تب نماز وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتا ہے. لیکن جیسے بیمار پڑ جاتا ہے ویسے ہی انسان اللہ کی عبادت و بندگی کرنا چاہتا ہے. میرے دوستو، آج اگر اللہ نے ہم کو اور آپ کو صحت و تندرستی عطا کر رکھی ہے تو آج یہ ہم اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی عبادت و بندگی کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں تو لوگ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں کہ نہ رکوع سیدھا ہوتا ہے اور نہ ہی سجدہ ان کا سیدھا ہوتا ہے، نہ وہ دعائیں ٹھیک سے پڑھتے ہیں، نہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں ٹھیک سے. ہر طرح کی پریشانیوں سے وہ انسان دو چار ہوتا ہے.